الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پروردگار محمد و آل محمد، قرآن و اہل بیت، انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، عبادک المخلصین، ملائکتک المقربین کا واسطہ اس فاتحہ و اخلاص کا ثواب ملک امیر محمد خان اور ان کی بیگم کے جن مرحومین مرحومات کے میں نے نام لیے، یا جو ہمارے ذاکرین ہیں آج کے ناظرین و ناظرات ہیں، ان سب کے مرحومین جمیع مرحومین مرحومات تک ایصال فرما، ان کی قبر و برزخ و آخرت کی منزلیں آسان فرما، کرونا وائرس سے انسانیت کو محفوظ و مصون فرما، امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ان للحسین حرارة فی القلوب لا تبردوا ابدا۔ صلوات قابل قدر سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام جو ورچوئل آن لائن المہدی ٹی وی پر منعقد ہو رہی ہے، یہ برادر بزرگ و مکرم جناب حاجی ملک امیر محمد خان صاحب، ان کی بیگم صاحبہ ملک عرفان امیر، ان کی صاحبزادی نسیم اور نواس و نواسیوں کی طرف سے ہے۔ ملک فیملی کے جمیع افراد کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے کہ آج کی یہ مجلس سے امام مظلوم انہوں نے قائم کی، اور جن مرحومین کے میں نے نام لیے ہیں، جو ملک صاحب کے دادا، نانا، والد، خسر معظم اور اعز و اقربا، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ انتظامیہ المہدی سنٹر کی انتظامیہ، القرآن سنٹر کی، ہمارے محتمم ذاکرین، مجھ سمیت ہم سب کو اللہ اس کا اجر دے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرمائے، ملک امیر محمد خان اور ان کی اہلیہ کو، ان کی صاحبزادی کو، نواسیوں نواسوں کو
اللہ صحت کلی سے نوازے، اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے صاحبزادے کے صاحبزادوں کے رزق و مال میں اضافہ فرمائے، ممتاز امیر کے بھی رزق و مال میں اضافہ ہو، عرفان امیر کے بھی رزق و مال میں اضافہ ہو، اور جتنے بھی ہمارے بھائی بہن سن دیکھ رہے، اللہ کریم ان سب کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور کچھ ایسے ہمارے بھائی بہن ہیں کہ جو مجھے میسیجز بھیج رہے ہیں، مگر بدقسمتی سے اکیلا آدمی ہونے سے کچھ کوتاہی ہو رہی ہے، تو میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں سید علی رضا زیدی کے لیے، سید احمد رضا زیدی کے لیے، فاطمہ بیگم کے لیے، سید فیض اللہ کاظمی کے لیے، فصیح اللہ کاظمی کے لیے، خورشید فاطمہ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں، فاطمہ بیگم کے لیے، نسیم فاطمہ کے لیے، شمیم فاطمہ کے لیے، حریم فاطمہ کے لیے، صبا کوثر کے لیے۔ یہ ہمارے محترم ناظرین میں سے ہیں جو کئی دن سے یہ میسیج آیا ہوا ہے، انتہائی معذرت بھی چاہتا ہوں، انہوں نے نیاز بھی بھیجی ہے، اللہ ان مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ فاتحہ میں بھی ان کو شامل کرتا ہوں، اور میرے پاس آج 20 قرآن ہیں، 10 قرآن میں ان 10 لوگوں کو جو ابھی میں نے پڑھے ہیں، اور 10 قرآن میں ملک امیر محمد خان کی فیملی کو دیتا ہوں جو ہمارے یتیم خانہ کی بچیوں نے پڑھے ہیں۔ اللہ کریم مرحومین کی مغفرت کرے، اللہ آپ تمام حضرات و خواتین کو زندہ و سلامت رکھے۔ مجلس شروع ہو رہی ہے، آج کا عنوان ہے برکات مجلس سے امام حسین علیہ السلام، اور آج میں ابتدا میں آپ کی خدمات عالیہ میں کچھ روایات کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی جو روایت میں آج شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، الحمدللہ الذی جعل فی الناس من یفد الینا و یمدحنا و یرسی لنا۔ اس اللہ کا شکریہ جس نے ہم آل محمد کے لیے لوگوں میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ جو ہم آل محمد کے لیے قربانی دیتے ہیں، ہمارے لیے مدح سرائی کرتے ہیں، اور ہمارے لیے مرثیے پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق کی نظر میں آپ کا مرثیہ پڑھنا، آپ کا قصیدہ پڑھنا، آپ کا منقبت کا پڑھنا، آپ کا آل محمد کے حق میں اشعار کا پڑھنا، اور آپ کا وقت کا قربانی کا دینا، یہ امام صادق کی نظر میں اتنی عظمت رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی حمد کر رہے ہیں ان نعمتوں کی وجہ سے۔ آپ کے مرثیے کو، آپ کے قصیدے کو، آپ کے نوحے کو، آپ کی انویسٹمنٹ کو امام صادق اپنے لیے نعمت خدا سمجھتے ہیں۔ اس سے بڑا کیا درجہ ہوگا مجلس حسین کا، اور کیا برکت ہوگی مجلس حسین کی کہ آپ کی انویسٹمنٹ نعمت بن جائے آل محمد کے لیے۔ یا رب کریم، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کتنا درجہ بلند ہو رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں امام، یہ جو روایت میں نے نقل کی، وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 469۔ آج ہمارے جو نیو یارک کے سب سے مقدس اور سب سے باعزت سید ہے جناب پیر قبلہ انجم شاہ صاحب، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، انہوں نے حاجی سلامت علی کے دولت خانہ پر کوثر شاہ صاحب کی موجودگی میں حاجی محمد رزاق گجر، حاجی محمد عزیر
चट्ठा मास्टर नियाज अहमद, हमारे है गोगा नाथ खान और हमारे आगा मुख्तार के सामने एक बात कही कि हमें कल की बात बड़ी अच्छी लगी आपकी, कि आपने मेहनत करके अपने आप को दर्स खारिज का उस्ताद उर्दू में मनवा लिया है। तो फरमाने लगे अब आपको ज़रूरत नहीं है सफाइयाँ देने की, आप काम करते जाएं अल्लाह के फजल करम से। बहुत अच्छी बात शाह साहब ने कही, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। फिर भी मैं हम्बल हूँ, तालिब इल्म हूँ, छोटा सा हवाले देता हूँ ताकि कोई ये न समझे कि मैं बना रहा हूँ। दूसरा इरशाद गिरामी इमाम सादिक का किताब है वसाइल शिया, कोई जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर ये 467 है, 2 सफ़े पीछे। मन काल फीना बैतुन बैतु शेअरिन, मन काल फीना बैत शेअरिन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो हमारे लिए एक शेर, मन काल फीना बैत शेअरिन, जो हमारे लिए एक बैत लिख दे, शेर का एक बैत यानी सिलसिला नाज़म का, सिलसिला कसीदा खानी का एक शेर लिख दे, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह उसके लिए बना देता है एक घर जन्नत में। एक शेर आले मोहम्मद के शायरों, दुनिया के लिए न लिखना, खुशामद में न लिखना, दरामद में न लिखना, पैसों वालों के लिए न लिखना, कायनात के शहनशाहों के लिए लिखना, जिनकी बादशाही महशर में भी खत्म नहीं होगी, जिनका इक़्तिदार उस दिन भी होगा जब शाह गदागर दिखाई देंगे। अल्लाह, उनका एक शेर उनके हक में कहा गया, आपके लिए एक घर बना रहा है। कौन बना रहा है? मेमार नहीं, कारपेंटर नहीं, कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं, नबी और रसूल और इमाम नहीं, अल्लाह बना रहा है घर। एक घर आले मोहम्मद के हक में लिखे हुए एक शेर के बदले में। बल्कि मैं इसको यूं कहूंगा, अनशदा और काला में एक फर्क। अनशदा भी रिवायतों में है, जो शेर लिखे, शेर कहे। काला का माना एक और है, जो शेर कहे यानी खुद शायर हो या किसी शायर का शेर पढ़े, अल्लाह पढ़ने वाले के लिए भी एक घर बना देगा एक शेर के बदले में। इससे बेहतर बरक़ात मजलिस से इमाम हुसैन क्या चाहिए कि अगर आपने 20 शेर पढ़े हैं तो हुसैन की मजलिस से 20 घर जन्नत के लेकर निकले। अल्लाह, अल्लाह। अभी तो मटेरियल इतना है, मैं आज सोच रहा था कि हो सकता है हमें बरक़ात मजालिस से, बरक़ात मजलिस से इमाम हुसैन पर भी 10 से ज़्यादा मजलिसें पढ़नी पड़े। माशाल्लाह, एक तो मिनी मजालिस है। अब तो आज तो खैर बहुत टाइम दे दिया है, भला हो आगा खाबर का अल्लाह इनको जजा दे। जो बड़ी भी मजालिस हों तो मटेरियल जब मैं चेक कर रहा था, मखतूतात अपने ज़माने तालिब इल्मी के, यकीन करें मैं तो ये समझ रहा हूँ कि शायद 100 मजलिस पढ़ सकता हूँ रिपीट किए बगैर, जो बरक़ात मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में मेरे मखतूतात, मेरे बुजुर्गों के मखतूतात मैं जब मुताला करने लगा तो मैंने अमाली भी देखी, अमाली सदूक, अमाली मुफीद, अमाली मुर्तज़ा, रौज़तुल शुहदा, रौज़तुल वाइज़ीन, अल मिंबरुल हुर्र, उर्दू में मिसबाहुल मजालिस, और तकरीबन इतनी किताबें और इतनी डॉक्यूमेंटेशंस नजर आई मुझे कि शायद पूरा का पूरा 100
مجالس کا سلسلہ جیسا کہ آپ نے دیکھا منازل آخرت میں ماشاءاللہ 87 تو ہو گئی. تو آپ ساتھ دیں. پہلے یہ ختم کرتے ہیں منگل تک انشاءاللہ، پھر دیکھتے ہیں کہ میٹیریل کتنا بچتا ہے. امام علیہ السلام کا ارشاد گرامی آپ نے ملاحظہ فرما لیا. اب آئیے امام حسن مجتبی فرما رہے ہیں. امام فرماتے ہیں وَإِنَّ حُبَّنَا لَيُسَاقِطُ الذُّنُوبَ مِن بَنِي آدَمَ كَمَا يُسَاقِطُ الرِّيحُ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ. آف کورس مجلس امام حسین میں حب آل محمد کا منہ بولتا ثبوت ہے. بدقسمت ہے وہ لوگ کہ جن کے پاس مجالس حسین کے لیے وقت نہیں ہے. ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں، کل ویسے امام الخوئی اسلامک سینٹر میں سینکڑوں کا مجمع تھا. کل المہدی سینٹر میں بھی جو مجلس تھی اس میں بھی کچھ لوگ آ گئے تھے. مجالس شروع ہو گئی ہیں. آج حاجی سلامت علی کے گھر میں بھی ذکر پاک ہوا، 25-30 لوگ تو وہاں بھی آ گئے تھے. بہرحال احتیاط رکھیں، ماسک پہنیں، مسافہ نہ کریں. کل رات کو ذرا کیئرلیسنس کی ہے اور آج دن میں بھی کہ مسافہ کر رہے ہیں، معانقے کر رہے ہیں، حق کر رہے ہیں. پلیز وہ نہ کریں، مہربانی. کوئی ناراضگی نہیں ہوگی. تو مجالس تو شروع ہو گئے، مگر اس کے باوجود کچھ بدقسمت ایسے ہیں کہ جن کو ابھی تک بھی ہوش ہی نہیں ہے. مجلس تو مجلس آل محمد کے بارے میں ہوشیں اڑ گئی، عقل معوف ہو گئی ان کی. اللہ ان کو ہدایت کرے. تو یہ جو ارشاد گرامی ہے حسن سبز قبا علیہ السلام کا کہ ظاہر مجلس میں حب ہے، اور حب ہماری ایسے ہی گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے جیسے آندھی درخت کے پتوں کو جھاڑ دیتی. سخت آندھی میں پتے کیسے جھڑ جاتے ہیں، آپ کوشش بھی کریں پتا واپس درخت پہ نہیں لگ سکتا. کوئی کوشش بھی کرے وہ گناہ واپس بندے کے پاس نہیں آ سکتا، نام اعمال میں نہیں آ سکتا. جو مجلس حسین میں موجود حب آل محمد کے سبب جھڑ جائے گا، ڈیلیٹ ہو جائے گا، اریز ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اللہ یہ 3 روایات آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں. بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 23. اللہ اکبر. امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، امالی شیخ صدوق میں صفحہ نمبر 68 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جس کا دل ہمارے غم کی وجہ سے محزون ہو جائے، لا يموت قلبہ یوم تموت القلوب، جس دن سارے دل مر جائیں گے اس بندے عزادار کا دل اس دن بھی زندہ و تابندہ ہوگا. ماشاءاللہ. اللہ اکبر. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 5ویں حدیث مبارکہ بحار الانوار جلد نمبر 98 صفحہ نمبر 76. اللہ. یہ حوالے میں اس لیے دے رہا ہوں ٹی وی پر اور المہدی سینٹر والوں کے لیے کوئی یہ نہ کہے کہ میں ہوا میں بات کر رہا ہوں. اس میں ارشاد گرامی ہے، اسے ذرا توجہ سے آپ سمجھ لیجئے. اللہ اکبر. کمال ہے. من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ
حب الحسین و حب زیارت، جس بندے کو اللہ اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے اس کے دل میں اللہ حسین کی محبت ڈال دیتا، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اور جزاک زیارت حسین کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے، جسے الحمدللہ۔ اللہ اپنا محب بنانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، صفحہ نمبر 110، من انشد فی الحسین بیتا من شعر فبکا و ابکا اشرا فلہ الجنہ فلہ ولہم الجنہ۔ جو بندہ ایک شعر پڑھ لے واہ، امام حسین کے بارے میں، اللہ اکبر۔ آج میں نے علی بھائی کے گھر جو تھوڑا سا ذکر پاک تھا، میں نے وہاں کہا کہ میں سوتا ہوں، روٹین ہے میری، میں سرائکی کے بند امام حسین علیہ السلام کے بارے میں دو یا پڑھ کے سوتا ہوں یا سن کے سوتا ہوں، دل میں یہ رکھتا ہوں کہ موت آئے تو عزادار حسین کے اسٹیٹس سے آئے۔ اللہ اکبر، واہ، اللہ قبول فرمائے۔ امام فرماتے ہیں جو من انشد بیتا من الشعر للحسین وبکا وابکا اشرا فلہ ولہم الجنہ، جو امام حسین کے لیے ایک شعر پڑھے، اس ایک شعر سے خود روئے، اس ایک شعر سے 10 کو رلائے تو 11 کے 11 جنتی ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ وہ جنت جو اتنی دور تھی، آہا، تلک الجنت التی نورث من عبادنا آہا، من کان تقیا اقترب سبحان للناس حسابهم۔ اللہ، وہ دیکھ رہے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ جنت جو اتنی دور تھی، اتنی مشکل تھی، آستانہ حسین پہ اتنی سستی ہو گئی، ایک اللہ، شعر پڑھنے سے جنت مل گئی۔ اللہ اکبر۔ 10 کو، بلکہ یہ بھی میں نے روایت میں پڑھا ہے، ایک کو رلا دے تو بھی جنتی، ہاں، خود رو لے تو بھی جنتی، دوسرے کو رلائے تو بھی جنتی، اور شکل بنا دے رونے کی تو بھی جنتی، وجوباً، واجب الوجود پہ واجب ہے کہ وہ عزادار حسین کو جنت میں لے جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وارحم تلک الاعین التی جرت دموعها رحمت لنا، یا اللہ جن آنکھوں سے ہمارے لیے آنسو بہے، ان آنکھوں پہ رحم کر۔ کیوں؟ یہ آنسو ہم آل محمد کے لیے رحمت ہے، میرے اور آپ کے لیے بارش رحمت ہے، آل محمد کے لیے حسین کے غم میں بہنے والے آنسو رحمت ہیں۔ جو کائنات کی رحمت ہے ان کی اپنی رحمت آپ کے پاس ہے، آنسو بہائیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے رحمت۔ بہار جلد نمبر 98، صفحہ نمبر 8، ورحم تلک القلوب التی جازت واحترقت، بار الہا ان دلوں پہ رحم کر جو ہمارے غم کی وجہ سے پریشان ہیں اور جلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے بیٹے
امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، بہار کی 46 صفحہ نمبر 202، یا جعفر اوقف لی من مالی کذا و کذا النوادب تندبنی 10 سنین بے منن یوم منن، منا کے میدان میں میری مالیت میں سے میری شہادت کے بعد 10 سال مجلس حسین کرانا، نوحہ پڑھانا، قبر میں بھی مجھے آنسو میرے بہتے رہیں گے اس گریے کی وجہ سے جو تم منا میں کرو گے اور کرواؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ۔ امام علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ما عبرتن، کوئی آنسو نہیں بہتا، من عین دمعت، کسی آنکھ میں سے کوئی آنسو نہیں بہتا مگر الا استغفار و توبہ، وہ آنسو خود بخود استغفار بن جاتا ہے اور خود بخود توبہ کی قبولیت کی ضمانت بن جاتا ہے۔ ادھر حسین کے غم میں آنسو بہا، ادھر توبہ قبول ہو گئی، گناہ معاف ہو گئے۔ تہذیب الاحکام جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 325۔ یبن الشبیب، کل کی روایت جو انکمپلیٹ تھی، یبن الشبیب، اے شبیب کے بیٹے، وسائل 13 503 صفحہ، سرکان تکون معنا فی الدرجات العلا من الجنان فاحزن لحزننا، اگر تو چاہتا ہے ابن شبیب کہ قیامت کے دن ہمارے جو گھر ہیں، ہمارے جو محل ہیں، ہمارے جو بالا خانے ہیں، وہ عرش کے نیچے جنت کے بھی اوپر وہاں رہنا چاہتا ہے، وہ اعلیٰ علیین والی بہشت، تو فاحزن لحزننا، ہمارے غم میں غمگین ہو جا، ہم قیامت میں اپنے عزاداروں کو اپنے پاس رکھیں گے۔ وَافْرَحْ لِفَرَحِنَا، ہماری خوشی میں خوشی کر۔ ایک ارشاد گرامی ہے امام رضا کا، اینڈ میں جو کل میں نے شروع کیا تھا، کل عرض کیا تھا کہ آج بتاؤں گا، کل میں امام الخوئی میں نہیں بتا سکا، وہ سن لیجیے۔ فرماتے ہیں بسم اللہ، فَلَوْ أَنَّ وَعَلَيْكَ بِوِلَایَتِنَا، ہماری ولایت سے دور نہ ہونا، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحَبَّ حَجَرًا لَحَشَرَ اللَّهُ مَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر دنیا میں انسان کسی پتھر سے بھی محبت کرے تو قیامت کے دن اللہ پتھر کو اور عاشق کو اکٹھا کر دے گا۔ کیسے ممکن ہے کہ ہم سے محبت کی جائے اور ہمارے چاہنے والے ہمارے ساتھ جنت میں نہ رہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری ایشوز ریز کریں اور آپ سے اجازت لیں، پھر انشاءاللہ منگل کو آخری مجلس ہوگی۔ فی الحال ارشاد فرمایا انما مؤمن، امام سجاد علیہ السلام، دمعت عیناہ، محمد، جب مومن کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، لقتل الحسین، حسین ابن علی کی شہادت کے لیے، ومن معہ، اور ان کے ساتھیوں کے لیے، حتی یسیل علی خدیہ، حتیٰ کہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں رخساروں پر، بوّأہ اللہ
फिल जन्नत गुरफ, अल्लाह जन्नत में महलों के महल, महलात के महलात, हुजरात के हुजरात हुसैन इब्ने अली के आंसुओं के सदके में, गम में बहाए जाने वाले आंसुओं के सदका में इस बंदे को अलाट कर देता है। अल्लाह। ये जनाबी उल मवद्दत में अहले सुन्नत ने भी लिखा है। बस मेरे अजीजों, आज की हद तक तकरीबन जो मटीरियल आपकी खिदमात आलिया में पेश किया गया वो बड़ा बेनिफिशियल है। वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा फ़ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। ये खुद आकाम कुरानी है जिनसे हुक्म हो रहा है कि कोशिश करें शायरुल्लाह के एहतराम की, कोशिश करें अयामुल्लाह को याद रखने की। और हुजूर का ये, पैगंबर का ये इरशाद गिरामी जो मैं 9 दिन मुसलसल पढ़ता रहा हूँ, इन्ना लिक़त्ल हुसैन हरारतन फिल क़ुलूब ला तबरदो अबदा, के मोमिनों के दिलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक तपिश है, हरारत। ये मजालिस हुसैन बाइस शफाअत हैं, ये मजालिस मज़लूम करबला सबब गुफ़रान ज़ुनूब हैं, ये मजालिस मज़लूम करबला किरदार साजी का बेहतरीन कारखाना है, सलीक़ा गुफ्तार सिखाती हैं। ये मजालिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाजी बनाती हैं, कारी बनाती हैं, मुतदय्यिन बनाती हैं, आदिल बनाती हैं। जिस तरह लश्कर यजीद का सरबरा और लश्कर यजीद का 1000 के दस्ते का सरदार जिना के कदमों की खाक बनने के लिए गुलाम बन जाता है, और जिस तरह सारी उम्र ज़ुहैर कैन मुखालिफ कैंपों में रहने वाला करबला के सदके में अलैहिस्सलाम बन जाता है, जहाँ हुर अलैहिस्सलाम हो जाए, जहाँ हबीब व मुस्लिम अलैहिस्सलाम हो जाए, उस इंस्टीट्यूट का नाम करबला। और इसी करबला के इंस्टीट्यूट की याद मनाते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह इन मजालिस से सैयदुश शुहदा के लिए। अल्लाह हमारे बिरादर बुजुर्ग जनाब मलिक अमीर मोहम्मद खान, उनकी अहलिया मुमताज़ अमीर इरफान अमीर, साहिबजादी नसीम फातिमा और नवासियों नवासों अज़्ज़ो अक़रबा को जिंदा व सलामत रखे। माशाअल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किया मलिक साहब ने आज की मजलिस का, और इस तरह ये सिलसिला जारी रहे। चंद दिनों से आप देख रहे हैं काफ़ी तहरीक दीनदारी में जोश पैदा हो गया है, और माशाअल्लाह आपकी मजालिस को सब देख रहे हैं। कल रात को इमाम अल-खोई इस्लामिक सेंटर में भी बहुत जिक्र किया आपकी मजालिस का, अल-महदी टीवी का, जो राजा साहब की मजलिस हुई उसका भी, जो बासित के यहाँ मजलिस हुई उसका भी, और उस कबल भी जो मजालिस होती रहीं। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे, आपको इज़्ज़त बख्शे। मजलिस तमाम हो गई, बावजू मजालिस में शिरकत करें, मजालिस हुसैन से किरदार का सबक लेके जाएं, नमाजी बन के जाएं, कारी बन के जाएं, आदिल बन के जाएं, मुतदय्यिन बन के जाएं। सोशल मीडिया पर ये जो गंद फैलाया जा रहा है, इससे अपने आप को दूर रखें। अल्लाह करीम आपका हशर व नशर आज़ादाराने हुसैन में फरमाए।
الہی آمین اللہ ملک امیر محمد خان صاحب کے رزق و مال میں، اہل و عیال میں برکت دے، صحت دے، الہی آمین بہت عزت بخشے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، آپ سب کے ہم سب کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ الہی آمین 5 جملے آج کہنے ہیں، جی بسم چھوٹے اللہ چھوٹے، اور کیونکہ آج مجلس ہے ملک صاحبان کی طرف سے جو ابو الفضل کی اولاد ہے، اللہ آج ابو الفضل کے 5 چھوٹے چھوٹے جملے۔ پہلا جملہ، جب تک غازی زندہ رہے ہاں بیبیاں حجاب کی بابت بے فکر تھی، ہاں جب عباس گھوڑے سے گر گئے اللہ بیبیوں کو اپنی چادروں کی فکر دامنگیر۔ یار برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد عزادارو، ابو الفضل کی مصیبت کا ایک جملہ یہ ہے کہ ابو الفضل کو لڑنے نہیں دیا گیا، آئے دفاعی جنگ کی ہے۔ اگر ابو الفضل کو لڑنے دیا جاتا تو نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اللہ اکبر ابو الفضل حسرت لے کر چلے گئے۔ اللہ اکبر جب ابو الفضل نے وصیتیں کی تو کہا مولا ہر لاش کو آپ خیمے میں لے گئے، لا تحمل جسدی الی المخیم، میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا۔ اوہ کیوں؟ کہا اس لیے استحیی من ابنتک سکینہ، مجھے اللہ آپ کی بیٹی سکینہ سے شرم آئے گی۔ یا اللہ کیا وفا ہے عباس کی! اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر تیسرا جملہ، مولا زین العابدین کو میرا سلام کہیے گا، فرمائیے گا جب قید نبھا کے مدینہ جائیں تو میری ماں کو سلام کہیں، اور میری ماں سے کہیں میں نے آپ سے کیا گیا وعدہ اماں پورا کر دیا۔ اوہ یا اللہ اور زین العابدین سے فرمائیے گا کہ جب قبروں کے نشان بنائیں تو ہر شہید کی قبر پہ نام لکھ لیں، میری قبر پہ صرف اتنا لکھیں ھذا قبر سکائے سکینہ الذی قتل عطشانا، یہ اللہ سکینہ کی اس معشقی کی قبر ہے اوہ جو شاطی الفرات سے پیاسا مارا گیا۔ چوتھا جملہ، اوہ جب امام سجاد باذن امامت تشریف لائے اور لاشوں کو دفن کرنے لگے، تو جب اپنے چچا کی لاش کو دفن کرنے لگے تو گلے کے قریب تک اپنے رخسار لے گئے اور عجب جملہ کہا، چچا اچھا ہوا آپ ہمارے ساتھ کوفہ نہیں آئے، آپ سے کوفہ کے بازاروں میں آپ کی بہنوں کی توہین برداشت نہ ہوتی۔ اور پانچواں اور آخری جملہ، جب زینب آئی تھی اجڑ کر تو پوچھا امام سجاد سے، یا علی ابن الحسین کان اخی ابو الفضل، کان اخی ابو الفضل طویل القامت، اللہ اخی ابو الفضل طویل القامت تھے، آئے لماذا سویت قبرہ صغیرہ، آپ نے میرے بھائی کی قبر چھوٹی کیوں بنائی؟ آواز آئی، پھوپھی اماں جب آپ کے بھائی گر گئے، عباس گر گئے، تو کوفیوں شامیوں کے ڈر ختم ہو گئے،
ان ظالموں نے آپ کے بھائی کی لاش کی اتنی توہین کی کہ کافی لاش کا حصہ خاک کے شفا میں مل گیا اور لاش بینڈ ہو گئی. جتنی لاش مل سکی اتنی قبر بنائی. یہی وجہ ہے میرے عزیزو، عباس کی ماں بیان کرتی تھی ام البنین بی بی فاطمہ کو مخاطب کر کے، رسول زادی ناراض نہ ہونا، جب تک میرا غازی زندہ تھا آپ کے حسین کو کسی نے ایک تیر نہیں مارا. اور بی بی یہ بھی ہمیشہ کہتی تھی، اے میرے بچوں میں تمہیں نہیں روؤں گی، اس حسین کو روؤں گی کہ جس کی رونے والی ماں زندہ نہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل میں اس مجلس کا ثواب ملک امیر محمد خان اور ان کی اہلیہ کے جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما. خاص طور پر جتنے مرحومین کے نام لکھ کے دیے گئے ہیں، ملک صاحب کے دادا محمد نواز خان، نانا شیرباز خان، بیگم کے دادا جہان خان، والد شہباز خان، خسر معظم نور خان، والدہ گلاب خاتون، ساس صاحبہ میر خاتون، نانی صاحبہ، دادی صاحبہ، گوہر بانو، بخت بانو، بختاور خاتون، اہلیہ کی دادی رحمت خاتون ہمشیرہ، تسلیم زہرا بیگم کی چھوٹی ہمشیرہ، ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اور ان کے خاندان اور سب خاندانوں کے مریضوں کو شفایاب فرما. ربنا وتقبل دعا. صلی اللہ